पाकिस्तान में कोरोना वायरस बचाव के लिए कड़े इक़दामात। सिंध में बड़ा फैसला, तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ा दी। स्कूल और तमाम तालीमी इदारे 13 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। मुल्क भर में भी हिफाजती इंतजामात। एयरपोर्ट्स पर जदीद थर्मल स्कैनर्स नस्ब। पाक अफगान चमन बॉर्डर भी कल बंद हो जाएगा। ईरान बॉर्डर से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। आज तफ्तान के रास्ते 709 अफराद वापस आए। ईरान में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। मजीद 11 अफराद जान बहक, अमवात 54 हो गई। मुतासरीन की तादाद 1000 के करीब। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में पहली हलाकत। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 35 अफराद हलाक, तादाद 2900 से जायद। अमरीका और अब तालिबान के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा। अफगान सदर अशरफ गनी का अहम शिख पर एतराज। कहते हैं 5000 कैदियों की रिहाई का कोई वादा नहीं किया। फैसले का इख्तियार अमरीका का नहीं, अफगान हुकूमत का है। कैदियों का मामला मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। अमन मुआहिदे के बाद अफगान क़यादत के लिए आजमाइशी मरहला शुरू हो गया। अब इंटर अफगान मुज़ाकरात का आगाज होगा। फरीक़ैन को लचक दिखाना जरूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, तालिबान और अफगान हुकूमत के पास एक दूसरे के कैदी हैं। रिहाई से मजीद पेशरफ्त होगी। उम्मीद है अफगान सदर अफ़ाम मुतफ़ीम से मामला हल करेंगे। अफगान अमन मुआहिदे के बाद सदर ट्रंप ने तालिबान से मुलाकात का इशारा दे दिया। व्हाइट हाउस में खिताब में कहा, यह वक्त अमरीकी फौजियों को वापस बुलाने का है। मई तक अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों की तादाद में 5000 तक कमी कर दी जाएगी। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए मुतारिक। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, साबिक वज़ीर आज़म की मजीद जमानत मुस्तरद हो चुकी। रिपोर्ट करवाने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। बीमारी ऐसे पेश की गई जैसे जान को खतरा हो। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट नामुकम्मल करार दे दी। पेट्रोल 5 रुपए कम जरूर हो गया, लेकिन बाकी चीजें कम नहीं होंगी। यहाँ पे 5-6 रुपए कम करने से क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खाली दिखावा है इंसान को, जो दिखावा दिखाया जा रहा है ये फिर बढ़ा दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। मगर अवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ, नई कीमतें मुस्तरद कर दी। माले मुफ्त दिल बेरहम, अंधेर नगरी चौपट राज। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की करोड़ों रुपए मालियत की बसें कबाड़ में बेच दी गईं। 100 से ज्यादा ठीक बसें भी औने पौने दामों में फरोख्त। करोड़ों रुपए की बसें शहबाज शरीफ के दौर में चला करती थी। इस्लामाबाद में नया कमर्शियल शहर बनाने का मंसूबा मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान न्यू ब्लू एरिया साइट पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया। नीलामी के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग भी दी गई। कराची में पाक से जमीन पार्टी की जानिब से सियासी ताकत का मुजाहरा। नाज़िमाबाद में खवातीन का जलसा। मुस्तफा कमाल का दबंग खिताब। कहा, मेरी गद्दारी की वजह से माओं की गोद उजड़ना बंद हो गई। वजारत नहीं चाहिए, गद्दार रहना पसंद है। असल गद्दार वो है जिसने अजीम तारिक से लेकर डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल करवाया। बैंककारी के शोबे में खवातीन का हिस्सा बढ़ाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में नुमाइंदगी देकर मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सिंध हुकूमत के बड़े इक़दाम की। कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों की छुट्टियों में मजीद 12 रोज की तौसी कर दी है। छुट्टियों में तौसी का फैसला वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया, जिसके बाद सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने भी ट्वीट में छुट्टियों में तौसी का बाकायदा ऐलान कर दिया। ईरान से आने वाला कोरोना वायरस कहीं दर्सगाहों में न फैल जाए। सिंध हुकूमत ने 13 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए। कराची में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ तो बताया गया
کہ تفتان سے کراچی میں اب تک 738 افراد آ چکے ہیں۔ یہ اپنے اہل خانہ سے بھی مل چکے ہیں۔ ان افراد کی تشخیص ابھی ہونا ہے۔ انہیں 14 روز کی آئسولیشن کی مدت پوری کرنا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ نے 13 مارچ تک تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ سیکریٹری تعلیم، سیکریٹری کالج ایجوکیشن اور سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈز کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 5 سیمپلز میں سے 1 نیگیٹو، باقی 4 سیمپلز کا رزلٹ ابھی آنا ہے۔ پاکستان نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر تیز کر دی ہیں۔ اسلام آباد کے بعد کراچی، لاہور اور پشاور کے ایئرپورٹس پر بھی جدید تھرمل اسکینر نصب کر دیے گئے ہیں، جو 100% تک مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کل سے پاک افغان چمن بارڈر کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ خطرناک وائرس سے کیسے نمٹا جائے، پاکستان نے بچاؤ کے اقدامات کر لیے۔ پاکستان میں 4 کیسز کی تصدیق کے بعد احتیاطی تدابیر سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی، لاہور اور پشاور میں بھی جدید تھرمل اسکینر نصب کر دیے گئے۔ یہ اسکینر 100% درستی کے ساتھ مشتبہ کیسز کو جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کورونا کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاک افغان چمن سرحد کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو تفتان بارڈر سے لانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 709 مسافر آج پاکستان میں داخل ہوئے۔ ادھر علی پور میں کرونا وائرس کی جھوٹی خبر دینے والا پکڑا گیا۔ شہری نے ایران سے آئے پڑوسیوں میں کرونا کی اطلاع دی تھی، جو تحقیق کے بعد جھوٹ ثابت ہوئی۔ ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عوام سے گزارش ہے اس مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بغیر تحقیق کے کورونا سے متعلق کوئی بھی بات آگے نہ پھیلائیں۔ کورونا وائرس کے باعث چین میں پھنسے طلبہ کے اہل خانہ نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اپنے بچوں کی واپسی کے لیے حکومت سے سنجیدگی دکھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے بچے واپس جاؤ، ہمارے بچے واپس جاؤ، ہمارے بچے واپس جاؤ۔ کراچی پریس کلب کے باہر نعرے لگاتے یہ چین میں پھنسے طلبہ کے والدین ہیں۔ ہمارے بچے واپس جاؤ، ہمارے بچے واپس جاؤ۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے بچوں کو واپس لایا جائے۔ ہم لوگ اتنے لاچار تو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، کسی کو ہم لوگوں پہ رحم نہیں آ رہا، کسی کو ہم لوگوں پہ ترس نہیں آ رہا۔ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو آج کل پرسوں وہ بیچارے پریشان ہیں، کمرے کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں، کمرے سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ریکویسٹ کروں گا مراد علی شاہ صاحب سے اور سندھ کابینہ سے کہ آپ مہربانی کر ہماری آواز کو بلند کریں اور ہمارے جینیوں جو مظاہرات ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ سربراہ ایدی فاؤنڈیشن فیصل ایدی کہتے ہیں چین کے طلبہ سے متعلق حکومت کردار ادا کرے۔ حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں پہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، میرے خیال سے غالباً 6 سے 7 ہفتے ہو چکے ہیں، اور ان کو نکالا جائے۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کی واپسی نہ ہوئی تو آئندہ ہفتے احتجاج کیا جائے گا۔ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر عوام میں تشویش تو ضرور پائی جا رہی ہے، لیکن لوگ اس معاملے پر حکومتی اقدامات سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ کسی چیز کا بحران بعد میں ہوتا ہے، پہلے لوگ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، دوائیاں مہنگی کر دیتے ہیں، جیسے ماسک ابھی مہنگے ہو گئے۔ اس ٹائم جو اقدامات اٹھا رہی ہے گورنمنٹ، اس حساب سے تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ ہے کہ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہے۔ کرونا وائرس پہ جو کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ، اس پہ مجھے بڑا افسوس یہ ہے کہ ایک تو یہ جو ماسک ہیں انہوں نے اتنے مہنگے کر دیے ہیں کہ آنے سے پہلے ہی ہمارے یہاں بیماری دوسری وہ پھیل گئی ہے۔ ایئرپورٹ سے ہی انہیں ریکور کرنا چاہیے اس کو۔ بہرحال ٹھیک ہے، اقدامات صحیح کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے سلسلے میں یہ کہوں گا کوئی بھی یہاں آگاہی پروگرام نہیں دیا گیا، آدمی بہت پریشان ہے۔ یہاں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، نہ یہاں کوئی ماسک دیے جا رہے ہیں، نہ کوئی آئسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے۔ اس کو یہ جو ہے عوام کو اس کو محفوظ کرنے کے لیے یا عوام کو آگاہی دینے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ ادھر ایران میں کرونا وائرس نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ آج بھی 11 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد ایران میں ہلاکتوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور تھائی لینڈ میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔
چین میں مزید 35 اور جنوبی کوریا میں 17 افراد کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے۔ ایران کے لیے کڑا امتحان، کورونا نے پنجے گاڑ لیے، آئے روز ہلاکتیں بڑھنے لگیں۔ صرف آج کے دن 1 درجن کے قریب ہلاکتیں ہوئیں، متاثرین کی تعداد 1000 کے قریب جا پہنچی۔ کورونا تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ چین میں مزید 35 افراد ہلاک ہو گئے، جنوبی کوریا میں 17 اموات رپورٹ ہوئیں، آسٹریلیا اور امریکہ میں پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی، جس کے بعد امریکہ نے متاثر